کہانی میں ہیروئن، جس کا نام جیون ہے، ایک انتہائی معصوم اور محنتی لڑکی ہے۔ وہ اپنی بیمار ماں کے علاج اور اخراجات چلانے کے لیے دن رات محنت کرتی ہے۔ جیون ایک بڑے کاروباری خاندان کے گھر میں پارٹ ٹائم نوکری اور صفائی کا کام کرتی ہے، نوکرانی اور صفائی، اور وہ ہمیشہ پرانے سادے کپڑے پہنتی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، وہ چہرے پہ ہمیشہ چشمہ لگاتی ہے، اور اس کی سادگی کی وجہ سے اس امیر گھرانے کی بیٹی چائیوون، اس کی مغرور دوستیں ہمیشہ جیون کو نیچا دکھاتی ہیں اور اس کو نوکرانی کہہ کر پکارتی ہیں۔ ایک شام اس عالیشان حویلی میں شہر کے امیر ترین لوگوں اور بزنس مین ٹائکونز کے لیے ایک بڑی ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جیون اس پارٹی میں مہمانوں کو ڈرنکس اور اسنیکس وغیرہ سرو کرنے کی ڈیوٹی پر ہوتی ہے۔ جب وہ جوس کی ٹرے لے کر چائیوون اور اس کے امیر دوستوں کے پاس سے گزرتی ہے تو چائیوون جان بوجھ کر اپنا پیر آگے کر دیتی ہے۔ جیون کا توازن بگڑتا ہے اور وہ فرش پر گر جاتی ہے۔ ٹرے میں موجود تمام سرخ وائن اور جوس دفعہ جیون کے اپنے پرانے کپڑوں پر اور وہاں پر موجود ایک مہنگی کارپیٹ پر گر جاتا ہے۔ چائیوون اونچی آواز میں چلاتی ہے، "تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے مہمانوں کے کپڑے خراب کرنے کی؟ تم جیسی بدصورت اور غریب لڑکی کو اس گھر میں پیر رکھنے کی اجازت اس نے دی۔" یہ سن کر ہال میں موجود تمام امیر مہمان، بزنس مین اور لڑکیاں جیون کی حالت دیکھ کر تالیاں بجانے لگتی ہیں اور اس کے بدترین مذاق اڑاتے ہیں۔ جیون فرش پر بیٹھے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ پورا ہال اس پر ہنس رہا ہوتا ہے، اور ٹھیک اسی لمحے حویلی کے بڑے الیکٹرک دروازے خود بخود کھلتے ہیں اور ہال کی لکڑی کے فرش پر بوٹوں کی گونج سنائی دیتی ہے اور پورا ہال یکدم خاموش ہو جاتا ہے۔ گاڑیوں کے بڑے قافلے اور کالے سوٹ میں ملبوس باڈی گارڈز کے ساتھ انتہائی ہینڈسم، پروقار، پرکشش نوجوان داخل ہوتا ہے۔ یہ من ہو ہے، جو ملک کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی ای او ہے۔ رباطی وائرس ہے، اس کا چہرہ انتہائی پرکشش ہے، اس کا مہنگا برانڈڈ سوٹ اور امرا کو ظاہر کر رہا ہے۔ چائیوون اور اس کے والدین اس کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے کے لیے مہینوں سے فوراً کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ چائیوون ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، "سر، خوش آمدید، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، پلیز اس طرف آئیے۔" اس معمولی سی نوکرانی نے تھوڑا تماشا کھڑا کر دیا تھا، اب اس پر دھیان نہ دیں۔ من ہو چائیوون اور اس کے امیر والدین کو اس طرح نظر انداز کرتا ہے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ اس کی نظریں سیدھی فرش پر بیٹھی روتی ہوئی جیون پر پڑتی ہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا جیون کے پاس پہنچتا ہے اور پورے ہال کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ جب وہ مغرور اور طاقتور سی ای او سب کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ جاتا ہے، من ہو انتہائی نرمی سے اپنا مہنگا کوٹ اتار کر جیون کے گندے کپڑوں کو چھپانے کے لیے اس کے کندھوں پر رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنی جیب سے ریشمی رومال نکال کر جیون کے چہرے سے جوس اور آنسو صاف کرتا ہے۔ من ہو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کرتا ہے اور پورے ہال کی طرف مڑ کر کڑکدار آواز میں کہتی ہے، "جس لڑکی کو تم سب نوکرانی سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہو، یہ میری ہونے والی بیوی اور اس گروپ کی فیوچر مالکن ہے۔" اصل کہانی یہ ہوتی ہے کہ جیون نے ماضی میں اپنی پہچان چھپا کر من ہو کی جان بچائی تھی اور من ہو برسوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اور آج وہ اسے مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے ہال میں جیسے زلزلہ آ جاتا ہے۔ چائیوون اور اس کے والدین کے چہروں کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ان کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ چائیوون کی دوستیں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ چائیوون کے والد فوراً جیون کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کانپتی آواز میں کہتے ہیں، سر، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جیون بیٹی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بڑے انسان کی منگیتر ہو۔ من ہو اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کرتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے، "اس خاندان کے ساتھ ہماری جتنی بھی بزنس ڈیل ہیں وہ ابھی اسی وقت کینسل کر دی جائیں۔ ان کا لائسنس ضبط کر لیا جائے، انہیں سڑک پر لایا جائے، کیونکہ انہوں نے میری زندگی کی سب سے قیمتی شخصیت کی توہین کی ہے۔" چائیوون اس کے والدین روتے ہوئے جیون کے پیروں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باڈی گارڈز انہیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ من ہو انتہائی محبت سے جیون کا ہاتھ میں تھام لیتا ہے اور اپنی بازو کا سہارا دیتا ہے اور سب کے سامنے فخر سے ہال سے باہر نکل جاتا ہے۔ باہر کھڑی چمکتی ہوئی بلیک رولز رائس کار کا دروازہ کھلتا ہے اور دونوں اس میں بیٹھتے ہیں اور مغرور لوگوں کو ان کی اوقات دکھا کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی کہانی، اور اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں۔ یہ کورین ڈرامہ سنڈریلا ٹروپ کی طرح کی ایک تفصیلی کہانی تھی اور اس میں ہیروئن کی زندگی جو دکھائی گئی ہے وہ جیسے سنڈریلا
کی سٹوری تھی کہ کس طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے اور کس طرح سے اپنی بہنوں سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے.